جی السلام علیکم۔ محترم ارشاد انصاری صاحب، اگر یہودیوں کی نظر میں وہ صلیب پر ہی مارے گئے تھے تو قرآن کریم نے بتا دیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راز ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے راز ہوتے ہیں اس کے، یہ انسان کو اپنی فہم اور حکمت کے ساتھ اس کتاب کو سمجھنا چاہیے۔ یہ اس لیے راز ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور اسلام کے اوپر سب کو اکٹھا کرنا تھا، اسلام پر لانا تھا، یہودیوں کو بھی۔ اسی لیے وہاں پر ان کو شبہ پڑ گیا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آؤ سارے یہودیوں ادھر آؤ، یہ قرآن کریم سے دیکھو کہ یہ بات ہے اصل۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھدار کے لیے حکمتیں ہیں، تو باقی یہ سوچنا ہر بندے نے اپنا اپنا ہے۔ شکریہ۔ لقمان صاحب، آپ کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ مجھے تکیہ تانا کر دے رہے ہیں۔ آپ کو کیا سمجھا جائے؟ آپ کو بہت محبت کے ساتھ سمجھا رہا ہوں، آپ اہل علم ہیں اور آپ میرے پہ تانا مار رہے ہیں جناب، کیا سمجھا جائے؟ جب آپ کو علم نہیں ہے تو کیوں باتیں کرتے ہیں لقمان صاحب؟ آپ کو جب پتہ نہیں ہے اس بات کا کہ جو ہے انی متوفیق اور آپ کا آپ ترجمہ نہیں کر سک رہے ہیں، اور کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں۔ اور بررفاء اللہ علیہ کا ترجمہ آپ لوگ کرتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قتل نہیں کیا بلکہ اپنے حضور عزت بخشی، اور پھر آپ نے آیت پیش کی انی متوفیق اور آپ کے لیے کہ آپ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ میں تجھے وفات دینے والا ہوں، پھر عزت کے ساتھ اپنی طرف اٹھانے، یہ عزت کے ساتھ اٹھا لینے والا کیا ترجمہ ہے جناب؟ یہ کتنی مرتبہ آپ کو اس محبت سے سمجھا رہا ہوں مگر آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ جب آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں تو ایسی گفتگو مت کیا کریں، ایسے جو ہے ٹاپک کو مت چھیڑے جس میں آپ کو عبور نہ ہو اس پہ، تو اس میں اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ آپ کو دوسرے مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ بات مت کریں کیونکہ معاملہ بہت الجھتا جا رہا ہے، نہ آپ کے دوست بھی مدد نہیں کر سک رہے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں جو شریف پہ مر جاتا ہے وہ چور کہلاتا ہے۔ حد ہو گئی نبھانے کی، حد ہو گئی، حد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے جناب ہم سب پر۔ جی لقمان صاحب، جو اس میں ولیکن شبہ لہم جو آیت میں آئی ہے، اس میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ صلیب کے صدمے سے جو ہے بے ہوش ہو گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام، یہی معنی ہے شبہ لہم کے صلیب کے صدمے سے۔ کیونکہ صلیب کا صدمہ کیوں؟ آخر صلیب پہ اگر موت ہو جاتی تھی تو اس میں کیا صدمے کی بات تھی، کیا تھی؟ تو میں پوچھ رہا ہوں، اسی واسطے آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت کی موت دی، کیوں صلیب پہ اگر مر جاتے تو کیا بے عزتی کی موت ہو جاتی تھی ان کی؟ انبیاء کرام کو قتل کیا گیا ہے نہیں کیا گیا؟ میں پوچھ رہا ہوں لقمان صاحب، ان کے رفع کا ذکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، وجہ کیا ہے؟ کچھ سمجھ رہے ہیں لقمان صاحب؟ آپ سمجھ ہی نہیں رہ سک رہے ہیں، اور میں جو کہہ رہا ہوں اس کے اوپر سوال بھی نہیں کر رہے ہیں آپ، جرح بھی نہیں کر سک رہے ہیں آپ۔ میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں نا بھائی؟ آپ حکم عدل کا بھی حکم اور عدل کا ایک لفظ استعمال کر دیا آپ نے، کون مراد ہے نا آپ سے حکم عدل کا لفظ استعمال کیا تھا؟ کون آپ کے نزدیک حکم عدل کون ہے؟ اتنا بتا دیں آپ۔ ایک لفظ پتہ نہیں آپ نے شاید پڑھ لیا ہے یا کسی سے سن لیا ہے، مجھے سمجھ میں آیا کہ حکم اور عدل آپ کا لفظ استعمال کیا، آپ کے نزدیک حکم اور عدل کون ہے شخص؟ اتنا بتا دیں آپ۔ خدا حافظ۔ جی لقمان صاحب ٹھیک، اگر آپ کو کال آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، ہر ایک کو ضرور کال آ جاتے ہیں، مصروفیت رہتی ہے، تو جب بھی آپ دوبارہ گروپ میں آئیں گے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ قتل کی نفی کے بعد یہ عزت کی بلندی یا یہ روح کی بلندی کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ قتل نہیں کیا اس کو بلکہ اپنے حضور عزت بخشی، یا آپ ان متوفی کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں وفات دینے والا ہوں، پھر عزت کے ساتھ اپنی اٹھانے والا، عزت کے ساتھ اپنی اٹھانے والا کیا چیز ہے بھائی؟ یہ کیا طریقہ ہے بیان کرنے کا؟ تو آپ ذرا تحقیق کر لیا کریں عثمان صاحب، تو تحقیق کر کے آیا کریں گروپ میں، نہیں تو پھر میں اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کی جو ہے صبح ہو، میں پسند نہیں کرتا کہ آپ علمی انداز سے بات کیا کریں، تو علم حاصل کر لیا کریں آپ۔ حکم اور عدل کا لفظ استعمال کر دیا، میں پوچھ رہا ہوں حکم عدل کون ہے؟ وہ پتہ نہیں آپ کی نظر میں کون ہے، تو وہ جو بھی آپ بتائیں گے تو ان سے پوچھتا ہوں میں، حکم عدل جو ہیں کہ انہوں نے کیا تشریح کی ہے؟ وما قتل و یقینا برفع اللہ علیہ کی۔ تو میرا مشورہ ہے لقمان صاحب، آپ کسی بحث میں اترنے سے پہلے آپ اچھے سے اسٹڈی کر لیا کریں، نہیں تو آپ کو خفت اٹھانی پڑے گی۔ تو یہ میرا آپ کو جو ہے ایک دوستانہ مشورہ ہے، تو اس ٹاپک پہ بات ہی مت کیا کریں آپ، تو آپ کے لیے زیادہ آسانی رہے۔ اور طاہر صاحب کی بات کرو، طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات ہی مت کرو، طاہر صاحب بیچارے کہہ کے چلے گئے، خیر میں طاہر صاحب سے بات کر لیتا ہوں۔ جی السلام علیکم انصاری صاحب، پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں، کتنی دیر سے آپ ان کو سمجھا رہے ہیں رفع کے معنی۔ اب رفع کے معنی چلو کئی ہیں، تو ایک یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، چیز کو اٹھانے کے لیے رفع کہا جاتا ہے۔ اب ججا صاحب رہے ہیں عرب میں،
اگر کوئی چیز گر جائے تو اس کو لیے کہتے ہیں کہ ارفع ارفع، بچہ گر جائے تو ارفع الولد ارفع الولد، بچے کو اٹھاؤ. تو یہ اگر دوسرے معنی ہے کہ ان کی عزت کو بڑھایا، قدر بڑھائی قرآن میں، کہیں اور جگہ اور چیز کو اٹھانے کا نہیں ہے، تو یہاں پہ تو ہے نا، ریفر ہو رہا ہے ایک شخص کی طرف. تو برفع اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر اٹھا لیا. تو چلو ایک معنی تو ہے نا اٹھانے کی، یعنی کسی چیز کو، کسی فزیکل چیز کو اٹھانے کا معنی تو وہ نکل سکتا ہے نا اس میں سے، رفع میں سے. پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی ان کو، اب کئی دیر سے جو ہے لگے ہوئے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں. شکریہ. جی جناب طاہر صاحب، یہ کس نے کہا ہے آپ کو، کہاں سے سن لیا ہے کہ یہودیوں کے نزدیک یہ کہہ رہے ہیں آپ، یہودیوں کے نزدیک ہے کہ صلیب پہ مرنے والا چور ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے؟ یہ کہاں پڑھا لکھے ہیں طاہر صاحب؟ آپ نے غلط باتیں پھیلا رہے ہیں آپ. یہودی سنیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو غصے میں آئیں گے نا آپ کے اوپر. وہ کہیں گے ہم نے تو کبھی نہیں کہا ایسی بات کہی کہ صلیب پہنے والا جو ہے، صلیب پر مر جانے والا چور اور کیا ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے. یہ کس سے سن رکھا تھا صاحب آپ نے؟ کچھ اہل علم کی اس میں محفل میں بیٹھا کریں آپ، تاکہ آپ کو صحیح طور سے علم حاصل ہو سکے. اوکے، خدا حافظ. یہ مشورہ ہے جناب دوستانہ، مانتے ہیں تو مانے، نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی. خدا حافظ. یہ ہے کہ یہود کا عقیدہ ہے، اگر آپ کے علم نہیں، آپ کا علم ہے کہ جو صلیب کاٹ پر چڑھے وہ جھوٹا ہوتا ہے. انہوں نے جس عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کیا تو ساتھ دو اور چوروں کو بھی لٹکایا، یعنی ان کی تدلیل کرنے کے لیے. جس طرح آپ لوگ جماعت احمدیہ کی تدلیل میں آگے ہیں نا، اسی طرح یہود بھی تھے. یہ کہاں لکھا ہے جی؟ آپ پڑھیں، اپنے علم کو بڑھائیں، لیکن تا قیامت بھی آپ کو سمجھ کچھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہود نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے صلیب پہ، تو انہوں نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ یہ آپ کو قتل کر سکیں گے نہ صلیب پہ چڑھا سکیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کہا کہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اے عیسیٰ تو میں وفات تبھی موت دوں گا، تیرے مقام کو بلند کروں گا، یہ نہیں کہ اپنی طرف اٹھاؤں گا. ہزاروں لوگ، دنیا کے اربوں لوگ نہ صلیب پر چڑھائے گئے نہ قتل کیے گئے، تو اللہ کے پاس چلے گئے. آپ کے اباجداد میں سے کون صلیب پر چڑھا؟ آپ کے پردادا صلیب پر چڑھے تھے، قتل کیے گئے. کدھر گئے؟ فوت ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ شکریہ. جی، اس کے جھوٹے ہونے کے لیے ارشاد احمد انصاری نے ہماری مسجد میں جا کے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، میں نبی ہوں، مجھے قبول کرو. یہ بہت ذہنی طور پہ ایک پسماندہ آدمی ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے. یہ مذاق اڑایا اس نے. اس کا خیال یہ تھا کہ احمدی مجھے پوچھیں گے، احمدیوں نے سے پوچھا وجہ بتاؤ، انہوں نے کہا تم کافر ہو گئے. یہ امام حنیفہ والی بات کر رہے ہیں، اس کی کوئی روایت، کوئی سند ہی نہیں ہے جس کی بات کر رہے ہیں. لیکن میں نے ارشاد احمد انصاری کو نبی تسلیم کر لی. اب سب احمدیوں کو کہتے ہیں اس کی بیعت کریں. کیا ارشاد احمد انصاری آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ نہیں یہاں یہ بات کریں؟ اور اگر آپ نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے نبوت کا، نبوت بند ہے، تو آپ کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوتا ہے. میں نے پھر بھی آپ کو قبول کر لیا ہے. تو آپ بتائیں آگے کیا اسٹریٹجی ہے؟ خلیفہ پہلا کون ہوگا آپ کا؟ یہ سب فضولیات بکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا؟ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، آپ کے دماغ میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ بتائیں بات دعوی نبوت کے بارے میں کہ کیوں کیا آپ نے. طاہر صاحب، آپ یہ جو فلسفہ بیان کر رہے ہیں نا کہ سمجھ نہیں آئے گی ہمیں، یہ نہ ہوگا وہ، تو مرزا صاحب پھر یہی سمجھانے کے لیے ہمیں آئے، یا تو انہوں نے اور کمپلیکیٹڈ کیا نا معاملے کو. اصل سارا ڈرامہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ خود عیسیٰ بننا تھا انہوں نے آگے چل کے. تو اصل مسئلہ تو وہی ہے نا. باقی ایک رفع کا معنی یہ ہے، صلیب کا معنی یہ ہے، دو چوروں کے ساتھ، یہ سارے قصے گھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی مرزا صاحب نے آپ کو بتائے ہیں. تو اس لیے کہ انہوں نے آگے چل کے خود عیسیٰ ابن مریم بننا تھا. اصل مسئلہ یہی ہے نا. اس پہ آپ کیوں نہیں بات کرتے ہیں کہ مرزا صاحب عیسیٰ ابن مریم کیسے بنے؟ شکریہ. پہلے آپ یہ بتائیں نا کہ آپ جو عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہیں کہ وہ آسمان پہ زندہ بیٹھا ہوا پھر آئے گا یہاں پہ، پہلے اس کا تو کر لینا فیصلہ، پھر مرزا صاحب کا بھی فیصلہ کر لیتے ہیں. جو آپ نے 2000 سال سے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ بٹھایا ہوا ہے، عیسیٰ ابن مریم کو، اس کا فیصلہ کریں
تو پھر جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ اگر آج حضرت عیسیٰ کو اتار دو گے آسمان سے تو یہ حضرت مرزا صاحب جو ہیں وہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، تو ثابت کر دو جھوٹا ان کو، ورنہ تو تم ساری عمر لگے رہو گے نا، ساری دنیا میں لگی رہے گی تو ان کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کا دعویٰ نہیں کیا، ایک تو یہ بہت جھوٹی بات آپ بولتے ہو، انہوں نے مسیح عیسیٰ کا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ نہیں کیا جو آپ لوگوں نے 2000 سال سے آسمان پہ چڑھایا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو کتنی دفعہ تو یہ بات بتا چکے ہیں، آپ کی عقل جو اتنی چھوٹی عقل ہے کہ اس میں کچھ چیز جاتی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم تو بتا بتا کے آپ کو تھک گئے ہیں۔ وہ مسیح عیسیٰ کا دعویٰ کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ جو 2000 سال سے تم لوگوں نے آسمان پہ بٹھائے ہوئے ہیں ان کا بات نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آ بھی جائیں گے تو وہ امت مسلمہ میں نہیں آ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو رسولاً الی بنی اسرائیل بنایا ہے، وہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں، وہ مسلمانوں کے رسول نہیں بن سکتے کہ وہ آ جائیں امت محمدیہ میں، وہ نہیں آ سکتے، جتنی مرضی زور لگا لو وہ نہیں آ سکتے۔ اس لیے ان کو جو ہے وہ مارنا ہی پڑے گا آپ لوگوں کو۔ تو پھر دیکھیں کہ حضرت مسیح جب عیسیٰ جو ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، خود ہی ثابت ہو جائیں گے۔ ان کو مار دو حضرت عیسیٰ کو تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو سچے ثابت ہو جائیں گے خود بخود۔ اس لیے ان جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچو سمجھو، عقل سے کام لو، نالائکی اور بیوقوفی سے جو ہے وہ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ بھائی افتخار صاحب 1400 سال سے یہ عقیدہ تھا، خود مرزا صاحب کا 52 سال تک یہ عقیدہ تھا، تو آپ کہتے ہیں کہ مسیل ہیں اس کے، تو کبھی آپ نے یہ کہا ہے مسیح تو ہم سنتے ہی نہیں آپ کی زبان سے، مسیح موعود یہی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ باقی یہ کہ خود بخود تو مسئلہ حل نہیں، خود بخود تو مرزا صاحب نہیں بنے نا، مرزا صاحب پہلے مریم بنے ہیں 2 سال تک، اور حمل سے ہوئے، چلو آپ اس کو میٹافوریکلی بولتے ہیں مگر ہوئے نا حمل سے، پھر جناب وہ خود کو خود سے جنا اور عیسیٰ بن مریم بنا۔ تو اگر عیسیٰ بن مریم حقیقی، میری پہلے بھی بات ہوئی تھی عبد المجید صاحب سے، رسول الی بنی اسرائیل تھے، تو مرزا صاحب عیسیٰ بن مریم بننے کی کیا ضرورت تھی، ان کو وہ نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر مرزا صاحب خود عیسیٰ بن مریم بن کر کس کی طرف آئے ہیں، اس کا جواب آج تک مجھے نہیں ملا، کیوں بنے عیسیٰ بن مریم؟ ٹھیک ہے چلیں کہ میں غلام محمد بن چراغ بی بی ہوں اور میں مثیل ہوں حضرت عیسیٰ کا، خود عیسیٰ بن مریم روحانی خزائن میں لکھتے ہیں کہ میں نے یہ پہلے بھی سوال کیا تھا کہ دکھائیں ہمیں نام قرآن میں، کہ قرآن میں اگر میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں۔ آج چلو اس پہ بات کریں، مجھے قرآن میں دکھائیں۔ افتخار صاحب اگر آپ مربی ہیں دکھائیں قرآن میں نام، شکریہ، آ جائیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کا جو ہے وہ مثیل کا ہے، اور مشابہت ہے، ان سے مشابہت دی ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ سے۔ اور مشابہت کیسے بنتی ہے؟ وہ اس طرح بنتی ہے کہ حضرت موسیٰ کے 1400 سال کے بعد حضرت عیسیٰ تشریف لائے تھے، تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال بعد بھی عیسیٰ آنا چاہیے ان کی امت میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو عیسیٰ نے آنا تھا وہ 1400 سال کے بعد آنا تھا، اور حضرت مرزا صاحب جو ہیں وہ 1400 سال کے بعد حضرت وسلم کے بعد 1400 سال میں وہ تشریف لے آئے، تو جو ہے مشابہت جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مشابہتیں ہیں، تو یہ جو ایک کم از کم میں نے کہا آپ کو بتاؤں جو سمجھ تو آئے آپ کے دماغ میں جائے یہ۔ جی بھٹو صاحب یہ معروف کر رہے تھے، میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے غلطی پر ہوں، کہ میں عرب کنٹریز میں رہا ہوں، میں عربی جانتا ہوں، یہ دینا چاہ رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر لفظ کے ایک لغوی معنی ہوتے ہیں، ایک مجازی معنی ہوتے ہیں۔ آپ نے جو کہا ارفا جو کہتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں عربی، میں تو عربی بات نہیں کر سکتا، کہ اس کے معنی ہوتے ہیں لغوی، کسی کو اوپر اٹھا لینا، یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہاں اگر قرینہ موجود ہو تو اس کے معنی مجازی معنی ہوتے ہیں، مجازی معنی بتانے کے لیے قرینہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کو قرینہ کا بھی وہ نہیں پتہ کہ قرینہ کیا ہوتا ہے، اور لغوی کیا ہوتا ہے، مجازی معنی کیا ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، اور خود اور ایسے سمجھ رہے ہیں کہ جیسا کہ علامہ ہے، اور پھر حکم عدل کا لفظ استعمال کر دیا بیچ میں میں نے کہا جس کو حکم اور عدل مانا ہے وہ کیا ترجمہ کرتا ہے، اس کی طرف بھی نہیں گئے جناب، ہر طرف سے جناب کوشش کر رہے تھے میں نکل جاؤں، تو ان کے دوست بھی مشورہ دیتے ہیں انصاری صاحب سے بات نہ کریں۔ تو بہرحال آپ نے بھٹو صاحب میں آپ نے تشریح کر دی، اللہ کرے ان کے سمجھ میں آ جائے، رفع کے معنی لغوی معنی لینے پڑیں گے وہاں پہ، کیونکہ کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ خدا السلام علیکم۔
हाँ, तो मसीह माऊद का मतलब ये होता है कि जिसका वादा दिया गया है, जिस मसीह का वादा दिया गया है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मसीह का आने का कहा था, तो वो वही हैं, हज़रत मिर्ज़ा साहब ही हैं। तो यही हम तो कहते हैं। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आप को मसीह ईसा कहा है। उनकी जो है वो खसरतों पे, उनके तरीके पे आना था। जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 1400 साल बाद हज़रत ईसा तशरीफ़ लाए थे, इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1400 साल के बाद हज़रत हज़रत की उम्मत में भी ईसा ने आना था। तो ये वही मऊद ईसा हैं, इसलिए हम उनको मसीह मऊद कहते हैं। तो इतनी तो बड़ी छोटी सी बात है, इतनी समझ नहीं आती आपको। भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये कहा क्या, दावा किया कि मैं मूसा की मुशाबहत हूँ? ये दिखा है कोई किसी हदीस में कि मैं मूसा बन के दोबारा आ गया हूँ दुनिया में? तो मिर्ज़ा साहब की तो एक बात तो नहीं है ना, कभी ईसा बन के आते हैं, फिर आखिर में मोहम्मद भी बन गए। ये सारे आपको ड्रामे नज़र नहीं आ रहे हैं क्या? ये झूठे दावे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। को मिर्ज़ा साहब को एक चीज़ पर अटके हुए हैं क्या? नहीं, कई चीज़ें उन्होंने बनाई हैं, कई चीज़ें। वो इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, जब एक कुफ्र की तरफ इंसान जाता है तो फिर दिल जो है ना कुफ्र की तरफ 100% मायल हो जाता है, फिर जो मर्जी आए कहे। तो एक बात पे तो मिर्ज़ा साहब भी नहीं टिके हैं ना। अब नबी कुरान की मिसाल दे रहे हैं, कमा अरसलना अला फ़िरऔन रसूला, तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये उठ के दावा किया था कि मैं मूसा की मसील हूँ, मूसा का मसील हूँ? ऐसी भी फिर मिसालें दें हमें अहादीस से। ये तो बनती नहीं है। तो 1400 साल से जितने भी तफासिर आप पढ़ लें, कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं किया गया है कि एक उम्मत का आया मसीह आया, फिर दूसरी उम्मत में 1400 साल बाद आया। ये सारे घड़े हुए हैं भाई, ये ईमान को ख़राब करने वाली बातें हैं और कुछ भी नहीं है। शुक्रिया। कुरान करीम में जिस जगह रफ़ा जो इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब क्या आसमान से ऊपर उठा लिया बंदे को? ये बताओ ना। जिसका रफ़ा हुआ है उसको आसमान पर उठाया है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का रफ़ा हुआ है, उनको आसमान पर उठाया है। अल्लाह ने दूसरों का, लोगों का कहा है कि उनका रफ़ा हो जाएगा। रफ़ा दर्जात होते हैं, लिखा नहीं हुआ रफ़ा दर्जात। तो और रफ़ा क्या को आसमान पे उठा के अल्लाह ताला ने आसमान पे ले जाना था? आसमान पे क्या कोई जगह बनी हुई है जिसके ऊपर बैठा हुआ है अल्लाह ताला और वो सामने उसके वो बैठ जाएंगे? ना कोई खाते ना कोई पीते। अल्लाह ताला कहता है मैंने नबी बनाया ही नहीं जो ना खाता हो ना पीता हो। तो वो क्या खाते? वहाँ पे कुछ सब्जियाँ उगी हुई हैं, कोई गोश्त है वहाँ पे? आप जाहिलों वाली बातें करते रहोगे तो जाहिल ही रहोगे सारी उम्र। कुछ तो ख्याल करो। रफ़ा दर्जात का होता है। रफ़ा कोई आसमान पे उठा के नहीं लेना। आज तक कभी देखा किसी को आसमान पे उठाते हुए, कोई जाते हुए? कोई चलो अगर उठाना भी था तो कोई 50 मील पे, 10 मील पे, कोई 1000 गज पे जाके खड़ा कर देता। अल्लाह के जो देखते रहो इसको कि ये गड़ा हुआ है यहाँ पे। आसमान पे अल्लाह ताला को आसमान पे है? आप समझते हो कि अल्लाह ताला आसमान पे है? ये तो आपकी जाहिलियत है कि वहाँ कुर्सी है पड़ी, उस पर बैठा हुआ है अल्लाह ताला। और जाहिलो, अल्लाह ताला नूरुस समावात वल अर्ज़ है, आपकी जो शारक के करीब है। तो वहाँ से उठाना क्यों था? अल्लाह ताला ने अपने पास रखना था। तो शारक के करीब अल्लाह ताला तो है, तो उसको उठा के आसमान पे क्यों ले जाना था? इतनी अकल तो करो जाहिलो। जी जनाब ताहिर साहब, आपने मिसाल दी जहल मुरक्कब। जी हाँ, जहल मुरक्कब किसको कहते हैं वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बात ये हो रही थी, रफ़ा के माने आप लोग करते हैं कि अल्लाह ताला ने लिखा है माक़तलू यक़ीनन बल रफ़अहुल्लाह, उसका तर्जुमा या तफसीर आप लोग करते हैं। अल्लाह ताला ने उनको अपने हुजूर इज़्ज़त बख्शी, माक़तूल नहीं किया उसको कत्ल, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने हुजूर इज़्ज़त बख्शी। इज़्ज़त बख्शने का क्या तर्जुमा है जनाब? ये बता सकते हैं ताहिर साहब? आपके इल्म में है या नहीं है? शायद ही हो आपके इल्म में जनाब ये बात। तो पढ़ लिया करें, अपनी किताबें ज़रूर पढ़ लिया करें आप, ताकि समझाने में आसानी हो। तो आप दूसरे को जो है, पता नहीं आपने जाहल कह रहे थे मुझे और वक्त की ख़राबी। मैं तो एक इल्मी बात करने का मुतमन्नी हूँ और करने की चाहता हूँ, मगर दूसरे लोग जनाब गलत मतलब समझते हैं। तो आप भी ज़रा पढ़ लिया करें ताहिर साहब, कम से कम अपनी किताबों का ज़रूर मुताला कर लिया करें। फिर अरबी डिक्शनरी भी देखा करें कि रफ़ा के क्या माने होते हैं, फ़ौत के क्या माने होते हैं, मौत के क्या माने होते हैं, और कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए ना ताहिर साहब? शायद नहीं समझे होंगे बात। अगर नहीं समझ में आई तो फिर पूछ लिया कीजिए, मैं आपको बता दूंगा मोहब्बत से। ताहिर साहब कभी इल्मी बात भी कर लिया करें। आप लोग जो कहते रहते हैं, आपकी किताब में लिखा हुआ है, अगर किसी शख्स को सलीब पर लटका कर मार दिया जाए तो लानती कहलाता है। ये कहाँ लिखा है जनाब ताहिर साहब?
آپ کی کتاب میں تو ہر جگہ لکھا ہے جناب، پتہ نہیں کئی جگہ مقامات پہ ہی لکھا ہوا ہے کہ کسی شخص کو اگر صلیب پہ مار دیا جائے تو لعنتی کہلاتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص کو صلیب پہ مار دیا جاتا ہے تو چور اور کیا ہوتا ہے بدکار ہوتا ہے۔ کہاں پڑھا طاہر صاحب آپ نے یہ؟ طاہر صاحب آپ جانتے نہیں ہیں، پھر دوسروں کو جناب ایسی الفاظ سے استعمال کرتے ہیں تو بہت آپ کو ذرا خیال کرنا چاہیے نا۔ جب آپ کو علم نہیں ہے تو مت بات کیا کریں نا، مزاح کا خیز گفتگو ہے، آپ مزاح کا خیز بن جائیں گے جناب گروپ میں۔ جب آپ کو علم نہیں ہے کسی بات کا تو نہ بیان کیا کریں۔ کہاں پڑھا جانا آپ نے، کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کسی کو اگر تھیلی پر کا کے مار دیا جائے تو چور اور جو ہے کیا ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے؟ اور تاج صاحب بہت ہنسی آتی ہے جناب، میں کیا کہوں، آپ میرے دوست ہیں، اب کیا آپ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سمجھتے نہیں، آپ کو خام خواہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو علمی گفتگو مت اس حصہ لیا کریں طاہر صاحب، زیادہ اچھا ہے وہ۔ افتخار صاحب آپ اتنی عقل کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب عیسیٰ ابن مریم کیسے بنے اور کیوں بنے؟ یا کہ حکیم نور الدین کا مشورہ نہیں تھا ان کو؟ جب مرزا صاحب نے مہدی کا دعویٰ کیا تو ان کو پھر لکھا کہ اب مسیح کا دعویٰ کریں، مسیح عیسیٰ کا، تو انہوں نے ان کو کیا لکھا کہ اگر میں مسیح عیسیٰ بن جاؤں تو پھر آپ امت کے لیے مہدی بن جائیں۔ پھر آگے چل کے انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ آپ عیسیٰ ابن مریم کا دعویٰ کر دیں۔ تو یہ ساری انجینئرنگ انہوں نے کی، ابھی یہ بھائی نے انجینئرنگ کا لفظ یوز کیا ہے ٹیکسٹ میں، ساری انہوں نے انجینئرنگ کی کہ میں اب خود عیسیٰ ابن مریم اپنے آپ کو کیسے بنوں، اور اس کے لیے جھوٹے الہامات گھڑے، ہم کہتے ہیں بالکل جھوٹے الہامات گھڑے۔ باقی یہ جو آپ سوالات کر رہے ہیں، اوپر لے جا رہے ہیں، اللہ کہاں ہے، یہ سارے فرضی سوالات ہیں، ان کا آپ جو ہے دین سے کوئی عقل تعلق نہیں ہے۔ آسمان پر جہاز نہیں جا رہے ہیں کہ آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بتا دیا تھا کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اس وقت لوگوں کو یہ بتایا کہ تمہاری جو سواری کی اور ٹرانسپورٹیشن کی جو مینس ہیں، ذرائع ہیں، وہ گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، خچر ہیں، اونٹ ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور سواری کی مینس ایسی اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی، تم کو پتہ نہیں ہوگا۔ اس وقت اگر اللہ تعالیٰ ان کو کہے گے آسمان پہ جائے گی ایک چیز 400 بندوں کو لے کے، ان کو سمجھ میں آتی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، آپ یہ فرضی سوالات کر رہے ہیں، ملحدوں والے سوالات کر رہے ہیں بالکل، جن کو اللہ میں یقین نہیں ہو، ایمان نہیں ہو، وہی جو ہے نا سوالات کرتے ہیں اس طرح ملحدوں والے۔ باقی ایک سارا ڈرامہ ہے، مرزا صاحب نے اپنے ہاتھ سے الہامات گھڑے ہیں، خود عیسیٰ ابن مریم بننے کے لیے سارا ڈرامہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ شکریہ۔ افتخار صاحب آج بہت غصے میں معلوم ہو رہے ہیں، جاہلو کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں بات کرنا چاہیے جناب، ایسی بات غلط بات ہے، علمی گفتگو میں جاہل واہل آپ کو نہیں کہنا چاہیے۔ آپ کے 2-3 آڈیو میں نے سنے ہیں 2 مرتبہ، تو آپ نے آپ جو ہے مرزا صاحب کو مسیح موعود مانتے ہیں نا جناب، تو مسیح موعود کے معنی ہے اس مسیح کا جس کو وعدہ کیا گیا ہے، تو جس مسیح کا وعدہ کیا گیا ہے حدیث میں وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ مسیح موعود جو ہوں گے عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ آپ مسیح موعود کے معنی جو ہے آپ نے مرزا غلام احمد صاحب کو لے لیا، مرزا غلام احمد صاحب بن چراغ بی بی، یہ تو نہیں ہے نا جناب۔ پہلے بتایا مسیح کے کیا معنی ہوتے ہیں، موعود کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ وہ مسیح جس کا وعدہ کیا گیا، تو کس کا وعدہ کیا گیا ہے؟ حدیث میں کس کا نام ہے جناب؟ حدیث میں جو نام ہے محترم افتخار صاحب وہ ہیں عیسیٰ ابن مریم ہے۔ سمجھ گئے نا بات؟ آپ اگر نہیں سمجھے ہیں تو پھر دوبارہ پوچھ رہے ہیں، پھر جواب دے دوں گا آپ۔ ذرا یہی بتا دیں افتخار صاحب، یہ کون سی حدیث میں ہے کہ 14 سال کے بعد مسیح موعود یا مہدی پیدا ہوگا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے جناب؟ ادھر بتا سکتے ہیں آپ؟ نہیں بتائیں گے؟ جو آپ کو سنا دیا گیا ہے وہ آپ بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے گا کہاں لکھا ہوا ہے کہ تو کوئی فلاں کہ عیسیٰ ابن مریم یا امام جو ہے 14 سال کے بعد آئیں گے، کون سی حدیث ہے جناب؟ 14 سال کے بعد عیسیٰ ابن مریم یا امام مہدی پیدا ہوں گے، ذرا بتا دیں آپ کو۔ یہ جناب رفع کے معنی درجات کی بلندی کیسے ہوگا جناب؟ رفع کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی کو اوپر اٹھا لینا، اور مجازی معنی ہوتے ہیں رفع درجات، مگر مجازی معنی لینے کے لیے آپ کو قرینہ بتانا پڑے گا آپ کو۔ تو آپ بتائیے وما قتل ہو یقینا بل رفعہ اللہ، میں قتل نہیں کیا اس کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کیا کہتے ہیں آپ اپنے حضور عزت بخشی ہے، یہ ان کے درجات کا رفع کیا۔ یہ کس کا ترجمہ ہے جناب؟ میرے 14 سال میں تو کسی نے ترجمہ نہیں کیا جناب۔ یہ بر رفع اللہ کے بنے درجات کی بلندی یا اپنے حضور عزت بخشی، کیا باتیں کرتے ہیں افتخار صاحب؟ دیکھیں آپ پہ لوگ ہنسیں گے نا بھائی، آپ کو تھوڑی اسٹڈی کر لیا کریں،
تو آپ کو خام کا خفت اٹھانی پڑے گی نا. بہت بری بات ہے. غصہ آپ کو آ جاتا ہے تو مطلب بات کیا کریں. جب علمی گفتگو میں، خاص طور سے مذہبی گفتگو میں، بہت تحمل کی ضرورت ہوتی ہے. آپ میں تحمل نہیں ہے. آپ گالم گلوچ پہ اتر آئے اور بدتمیزی پہ اتر آئے، تو بری بات ہے نا بھائی. اور جب بھٹو صاحب آپ نے بالکل صحیح تشریح کی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ چلو عیسیٰ علیہ السلام کا آگے کی موت واقع بھی ہو چکی ہے، تو آپ کو کیا فائدہ ہو رہا اس سے؟ وہ کہتے ہیں فائدہ یہ ہے کہ ان کی جگہ پر جو ہے مرزا صاحب آئے ہیں. وہ کیسے؟ وہ میں ان کا بروز بن کر آیا ہوں. میں مہدویت کا بھی بروز ہوں اور مسیحیت کا ہی بروز ہوں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بروز ہوں میں. یہ بروز کا چکر کیا چیز ہے ان کے پاس؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بروز کی کوئی مثال ہے. کوئی شخص، کوئی نبی فوت ہو چکا ہو اور اس کی جگہ پر کوئی بروز بن کر آیا ہو، کوئی ایک مثال ہے؟ نہیں ہے ان کے پاس مثال. ایک بروز اور ذل کا لفظ استعمال کر لیا ہے مرزا صاحب نے، مگر یہ نہیں بتایا کہ بروز اور ذل کا کوئی اس کی مثال بھی ہے. کوئی ذلی نبی، بروز نبی کبھی آیا ہو جناب؟ اور یہ بغیر سوچے سمجھے کہتے ہیں ان کو مان لو. بروز نبی کیسے مان لیں بھائی؟ آپ کو کوئی تصور ہی نہیں ہے. نہ اس کا تصور یہودیوں میں ہے، نہ اس کا تصور جو ہے قرآن میں ہے، نہ جناب حدیث میں ہے، نہ یہودی حضرات مانتے ہیں. یہ کیا ہے چکر یہ؟ جب ان سے پوچھتا ہوں تو جناب برہم ہو جاتے ہیں، خاص طور سے افتخار صاحب اور جناب اور کیا نام ہے ہمارے، جی ہاں، طاہر صاحب. غصہ آ جاتا ہے. غصہ اس واسطے آتا ہے کیونکہ جب جواب نہیں بن پڑتا تو آدمی کو غصہ آ جاتا ہے. تو علمی گفتگو میں تحمل کی ضرورت ہوتی ہے. تحمل نہیں ہے جناب بعض حضرات میں. کیا کیا جا سکتا ہے؟ صبر کرنا پڑتا ہے. کیا کر سکتے ہیں جناب؟ اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم انصاری صاحب. اصل میں یہ ذل اور بروز، یہ بیسیکلی وہ ری انکارنیشن والا جو ہے نا، وہ ہے تصور ہے یا عقیدہ ہے جو بدھ مست اور ہندوؤں میں ہے اور یہودیوں کے ایک فرقے میں ہے کہ اگر برا شخص ہے تو وہ بعد میں کتے کی شکل میں آ جائے گا، یا اس قسم کا ہے. تو مرزا صاحب بھی متاثر تھے نا ہندوؤں سے، تو تبھی تو آگے چل کے کرشنا بھی ہونے کا دعویٰ کیا کہ شاید ہندو بھی متاثر ہو جائیں کہ میں بھی کرشنا کی دوسری پیدائش ہوں. تو یہ اصل تصور وہی ری انکارنیشن والا ہے جو کہ اسلام کے مخالف ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، نہ اسلام میں اس کا کوئی تصور ہے، نہ کوئی ایک ایسی مثال ہے. جیسے آپ نے ان سے سوال کیا کوئی ایسی مثال پیش کرے، کوئی بھی نہیں ہے ایسی کوئی بھی مثال. تو یہ ان کا ایک من گھڑت ایک عقیدہ بنایا ہوا ہے اور جس کے پیچھے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے بس. جی محترم بھٹو صاحب، یہ کہتے ہیں ہمارے احمدی حضرات کہ مرزا صاحب جو ہیں اس کے مسیح ابن مریم کا بھی بروز ہیں اور مہدی کا بھی بروز ہیں، دونوں کے بروز ہیں. وہ کہتے ہیں میں ذل بروزین ہوں. کمال کر دیا جناب، کمال کر دیا. کیا آرگومنٹ ہے مرزا صاحب کی. میں مسیح ابن مریم کا بھی بروز ہوں اور مہدی کا بھی بروز ہوں. میں دونوں، یعنی مہدی بھی آ چکا ہے، مسیح ابن مریم بھی آ چکے ہیں. دونوں کا بروز میں ہوں، ذل بروزین ہوں میں. عربی آتی تھی نا بھائی ان کو، تو تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا اور یہ بغیر سوچے سمجھے ان کو قبول کر لیتے ہیں جناب. اور بھی اگر کچھ بولتے تو وہ بھی قبول کر لیتے، بلکہ تمام انبیاء کا بروز ہوں میں. یہ ہے جناب بروز 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 بروز. بروز کے معنی نہیں بتایا. خود کہتے ہیں مرزا صاحب اگر کوئی نئی بات کرے تو اس کی کوئی مثال دینی چاہیے، کوئی اس کے نظیر ہونی چاہیے. چلو کوئی نظیر بتائیں کہ کوئی شخص نبی فوت ہو چکا ہو اور اس کی جگہ پر کوئی دوسرا نبی اس کا بروز ہو کر آیا ہو. چلو ایک مثال دیں. خود مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس کی کوئی نظیر ہونی چاہیے. میں پوچھ کے تھک گیا ہوں جناب، کئی سال ہو گئے، آج تک جواب نہیں دیا کہ کوئی نبی کسی کا بروز بن کر آیا ہو. مگر پھر بھی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی. کیا کیا جائے جناب؟ پھر دعا کر سکتے ہیں. میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو فہم قرآن عطا فرمائے، بس اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں. السلام علیکم. جی انصاری صاحب، وہی بس جاپانی ٹیکنالوجی پہلے آئی تھی نا 2 in 1، پھر 3 in 1، اب یہ مین in 1 ہے. اب ایک شخص جو ہے نا وہ کیا کیا اس کے دعوے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا کہ میں آدم ہوں، نوح ہوں، ابراہیم ہوں، یعقوب ہوں، سب کے بارے میں کہا. پھر الہام گھڑ لیا کہ جری اللہ فی حلل الانبیاء، کہ تم میرے وجود میں سارے انبیاء کا حلول ہو گیا. استغفر اللہ العظیم. یہ ایگزیکٹلی ری انکارنیشن ہے، بدھسٹ عقیدہ ہے اور ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ روحیں جو ہے نا دوبارہ آ جاتی ہیں. تو ان کا تو میرا خیال ایک ہی روح کا ہے کہ مگر یہ تو ان سے بھی سبقت لے گئے نا، سب روح مرزا صاحب میں آ گئے. یہ ایک دہریہ اور ملحدانہ عقیدہ ہے. اس لیے مولانا محمد حسین بٹالوی مرحوم نے یہ کہا تھا کہ یہ شخص ملحد ہے.
اس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے اور یہ اپنی طرف سے ساری چیزیں گھڑ رہا ہے، تو اس کا خود اپنا ایمان گیا ہوا ہے۔ تو یہ سارا ہوا چکر ہوا ہوشیارپور میں جو انہوں نے چلا کاٹا تھا نا، تو وہاں سے کسی جن نے ان پر کنٹرول کر لیا، کسی شیطان جن نے، اور سارا اسی کی ڈائریکشن سے ہے۔ پھر ان کو فرشتے مل گئے 3 4، حکیم نور الدین ان کا بڑا تھا، ہیڈ تھا، پھر مولانا حسن امروہی، عبدالکریم سیالکوٹی اور مفتی صادق، یہ سارے لوگ مل گئے جو ان کے پھر آگے سے چھاڑتے کام کرتے تھے۔ پیسہ بھی آ گیا، مہمان خانہ چل رہا تھا، لوگوں کو مفت میں کھانا مل رہا تھا۔ اس وقت 1 روٹی کا کھانا مل جائے تو وہ بڑی بات ہوتی تھی۔ تو بس یہ ان کا قصہ چل پڑا اور ابھی تک چل رہا ہے۔ بس یہ دین اسلام سے ان کا کسی بھی دین سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہر مذہب والا ان کو ریجیکٹ کرے گا۔ تو بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہی دے، بس سمجھ دیں۔ محترم بھٹا صاحب، اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت دے کر حضرت مرزا صاحب کے معرفت جو انعامات جماعت احمدیہ مسلم کو دیے ہیں، اس سے جماعت احمدیہ آج بھی دنیا کو اسلام امن کی ضمانت پیش کر رہی ہے، اور باقی آپ کے ساتھی جو 72 فرقہ والے ہیں وہ دنیا کو خون خرابہ یعنی جہاد فی قتال فی فساد پیش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ غصے کی حالت میں بعض دفعہ ان کو دہشت گردی کے علاوہ کوئی اور نام بھی نہیں دیتے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب نے جو مدعا بیان کیا ہے اس سے جماعت کی ایک بڑی شاندار ترویج ہوئی ہے، اور دنیا کے لیے ایک نشان بن گیا ہے کہ یہی اگر اسلام ہے تو یہی جماعت احمدیہ ہے۔ باقی تمام جو مولوی ہیں وہ والے جن بن گئے ہیں جو لوگوں کے لیے خون خرابے کا سامان میسر کرتے ہیں۔ تو اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے ٹائٹل اپنے ساتھ وابستہ کیے ہیں، وہ اس لیے کہ جو بھی نور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر دور میں بھیجا، وہ سارا اس کا منبع جو ہے وہ حضرت مرزا صاحب کے اندر آ کے جمع ہوا۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ آپ نے ساری دنیا کو اجاگر کرنا تھا، تو ظاہری بات ہے سارے انبیاء کی خوبیاں بھی آپ کے اندر ڈالنی تھی۔ پھر آپ نے ہر قوم کو اور ہر طبقے کو جو ہے وہ دعوت دی اور للکارا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اس قرۂ ارض پر اسی لیے اتارا۔ تو آپ کے سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی، تو اس لیے آپ ان مولوی کا پیچھا کرتے ہیں جو آج جن بن کر لوگوں کے جن نکال رہے ہیں اور لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور توفیق دے کہ آپ اصل اسلام کی شاخت کرنے والے بن سکیں، آمین۔ جناب زاہد گجر صاحب، فرقوں کیا بات کرتے ہیں؟ 74 کی اسمبلی میں 2 فرقے، 2 آپ کے بھی موجود تھے نا، 2 فرقے اس وقت آپ کے موجود تھے اسمبلی میں، اور ابھی اس وقت 14-15 فرقے آپ کے ہیں۔ باقی اسلام کا جو تصور ہے جو وہ ہے وہ صرف جہاد اور امن نہیں ہے نا، دوسرے بھی ارکان الاسلام ہے، ایمان ہے۔ یعنی آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہوئے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں نا، تو ہم اسی کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو اس کو نبی مانتے ہوئے یہ جو آپ اسلام کہہ رہے ہیں وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ دنیا میں شاید واہ واہ ہو جائے گی، آخرت میں آپ کو لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے ایمان خراب ہونے کی وجہ سے۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ باقی یہ کہ جہاد کو ختم کیا اور خونی مہدی کے آنے کو ختم کیا، یہ ساری فلاسفیز ہیں، یہ کوئی اسلام کا بنیادی عقیدہ نہیں ہے۔ بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کسی کو نہیں آنا ہے، اور آپ نے ایک شخص کو مانا ہوا ہے، اور اس کے کتنے دعوے ہیں اس کی پھر آپ جو توجیہ کر رہے ہیں وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے کہ سب انبیاء کا مزار ہونا چاہیے نہیں۔ یہ غیر اسلامی عقیدہ آپ لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، اور غیر اسلامی عقیدہ اپنائے ہوئے جو بھی آپ کام کریں گے وہ دنیا کے نظر میں اچھا ہو سکتا ہے، مگر آخرت میں آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل مسئلہ، اصل بنیادی پیغام ہمارا آپ کے لیے یہی ہے۔ شکریہ۔ محترم بھٹا صاحب، فرقہ تو آپ نے تسلیم کیا کہ آپ نے کہا کہ ہم 72 فرقہ والے سب امت جو ہے اکٹھے ہو کر امت لاوارسی سرکاری امت جو ہے ہم اجماع کر لیا ہے، اور ہم نے جماعت احمدیہ کو باہر نکال دیا ہے جو 73ویں جماعت تھی۔ تو اس طرح آپ نے 72 فرقہ کا اجماع کر کے وہ حضور صاحب کے حدیث کا ثبوت دے دیا ہے کہ ہم وہی ہیں۔ رہی بات جماعت احمدیہ کی، کہ جماعت احمدیہ میں تو فرقے نہیں ہیں،
اب جو آپ جو بنائے ہیں وہ آپ بدلے کے لیے آپ نے تیار کیے ہیں، اور اگر آپ اس پر سوال کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہم نے نہیں تیار کی تو خود تیار ہوئے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ فرقے جو ہیں جن کو آپ نام دیتے ہیں ان کے ایک بندہ ہوتا ہے وہ مر دیتا ہے تو اس کو فرقہ بنا دیتے ہیں۔ اور ایک اصل بیان بھی میں آپ کو بتا دوں آخر پر، کہ ان کے ساتھ جماعت احمدیہ کا کوئی اتحاد اتفاق یا جمع نہیں ہے، جیسا آپ کہتے ہیں کہ ہمارا 72 کا جمع ہے۔ وہ تو گمراہ چند لوگ ہیں جو نکلے ہیں ٹولی اور پھر ٹوٹ ٹوٹ کے واپس دوبارہ پھر جماعت میں آ رہے ہیں۔ تو ایسا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ اسلام قبول کرتے تھے پھر گمراہ ہو جاتے تھے، تو یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ جماعت نہیں ہے جو باقی آپ کہہ رہے ہیں۔ ہم جماعت ہیں، یہاں خلافت ہے الہ من راجہ، یہاں نظام ہے ایک پورا باقاعدہ، تو اس کو آپ باتوں باتوں سے ٹال مٹول مت کریں۔ جزاک اللہ۔ جی زاہد صاحب، یہ 72 والا آپ لوگوں نے کہا تھا نا کہ 72 فرقے ایک طرف، ہم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم 72 فرقے تھے۔ اگر آپ گنتی بھی کریں گے نا تو 10-15 سے زیادہ ہوں گے ہی نہیں نا اسمبلی میں، 72 کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا نا۔ جہاں پر فرقوں کی بات ہے تو فرقے تو آپ کے بھی تھے دو اس وقت، وہ میں نے پچھلے آڈیو میں بھی یہی کہا تھا، اور اس وقت 14 فرقے ہیں آپ کے، تو کون سا ناجی ہے آپ کا فرقہ؟ آپ لوگوں میں کون سا پھر ناجی ہے؟ تو جمبا صاحب ہیں، میرا خیال ہے وہ ہو سکتے ہیں جمبا صاحب، کیونکہ ان پر بھی آج کل وہی ہو رہی ہے، باقاعدہ وہی کے الفاظ وہ بتاتے ہیں کہ ان کا ہوائیں بھی ان سے بات کرتی ہیں، در و دیوار ان سے باتیں کرتے ہیں۔ چلو پھر ان کو بھی مان لیں، اگر یہ آپ نے ایک اصول کو فالو کیا، نبوت جاری ہے اور وہی جاری ہے، تو پھر جمبا صاحب کی بھی وہی حقیقی ہے، سن لیں اس کو بھی۔ باقی ایک 72 فرقوں کا الزام آپ لوگوں نے لگایا تھا، ہم نے کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہم 72 کٹھے ہوئے ہیں، نہیں۔ اگر گنتی بھی کریں گے تو 72 نہیں پہنچیں گے اسمبلی میں جتنے بھی تھے فرقے، تو وہ تو بات آپ لوگوں نے بنائی، ہم نے نہیں بنائی۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک جی، مالک کریم جل جلالہ کا بڑا کرم ہے، مالک کا اللہ کا بہت شکر ہے، الحمدللہ۔ میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے جتنا شکر کروں اتنا ہی کم ہے، کہ جس حبیب نے اپنے رب تعالیٰ کی پہچان کروائی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ الحمدللہ میرے بعد، میں نے 2016 میں اسلام قبول کیا، میرے بعد تقریباً 81 بندے مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو اصل میں شاید اس میں گروپ میں قادیانی بھی ہیں، وہ بھی سنتے ہوں گے۔ قادیانی کو جو بیماری ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، بات کسی اگر عالم دین نے یا علماء کرام نے یا کسی مولوی نے کوئی غلط کام کیا تو اس کا ذمہ دار قرآن کریم کی روح سے وہ خود ہے، نہ کہ کوئی دوسرا بندہ، کیونکہ اس کے اعمال کا حساب و کتاب انفرادی طور پر اسی بندے سے ہوگا۔ لیکن عقیدے کے معاملات میں پوچھ ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق۔ تو جس وقت دیکھیں، ویسے ایک عام سی بات ہے نا، بندہ ایک دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق میں سے اشرف المخلوقات انسان کو لقب دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے، لیکن ہدایت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، یہ رب تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ رحمان الرحیم ہے، بار بار رحم کرنے والے، اللہ کا بہت شکر ہے۔ باقی یہ دنیا کے معاملات جو کرتے رہیں ان کے کرتے رہیں، خیر وہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا انہوں نے کیا کیا نہیں کیا اس 5.5 سال میں، پتہ نہیں کتنی مرتبہ تھانوں میں کچہریوں میں گیا ہوں۔ الحمدللہ یہاں پہ میں اکثر ایک شعر پڑھتا رہتا ہوں، نور حق شمع کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا مٹا سکتا ہے کون۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ الحمدللہ اگر جس کے پاس ایمان کی دولت ہے تو میں کہتا ہوں دنیا کا وہ دولت مند ترین انسان ہے۔ اگر ایمان سے خالی ہے تو اس کے پاس پوری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے رکھ دی جائے تو دنیا کا بدترین انسان ہے وہ۔
تو جناب بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو آپ کے لیے استعمال کروں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی ایک پہچان ہے اللہ کے قرآن کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق۔ تو الحمدللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو اللہ کریم کا بڑا کرم ہے، اس چمکتے دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہدایت دی، کیونکہ ہمارے رہبر و رہنما نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے ہر چیز اللہ کے قرآن کے مطابق اپنے فرمان مبارک میں بھی بتائی۔ لیکن میں یہ جس وقت یہ چیز سوچتا ہوں کہ قادیانی احباب مرزا قادیانی کو، جس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی، باپ کا نام ہے غلام مرتضیٰ، خیر 1530 سے لے کر آج تک اس کا شجرہ نسب میرے پاس موجود ہے۔ لیکن دیکھیں جی، اس نے کم از کم جو یہ کتب لکھی ہیں، اس نے قرآن کی 1500 سے زیادہ آیت مبارکہ کا انکار کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حوالے سے بات کی جائے تو 90 آیات مبارکہ کا اس نے قرآنی آیت مبارکہ کا انکار کیا ہے۔ دیکھیں ابھی اس نے کہا ہے روانی خزائن جلد 19 صفحہ نمبر 98 پر پہلی سطر ہے، اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا، تو یہ لعنتی شیطان ہے ہی جھوٹا۔ دیکھیں جی ایک چیز، اس نے کوئی بات، دیکھیں کتابیں خود لکھتا رہا، نام اللہ تعالیٰ کا لیتا رہا کہ اللہ نے مجھے وحی کی ہے، یہ اللہ کے حکم سے لکھی ہے، اتنا یہ پاگل تھا۔ لیکن جس وقت اس نے اپنی حدیں کراس کیں ایمانیات کے معاملات کے اندر، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ایسا کھینچا کہ اس کی کتابوں میں خود ابھی دیکھیں ٹھیک ٹھاک تھا بندہ، لیکن اس کو 100 مرتبہ پیشاب آتا تھا، کوئی چیز نہیں کھاتا تھا، 100 مرتبہ پیشاب آتا تھا۔ ابھی کیلکولیشن کریں 100 کے حساب سے تو ٹائمنگ اندازہ لگا لے بندہ، تو پھر اس کی وہ سچویشن مل جاتی ہے جو اللہ نے اس کو دنیا کے اندر عذاب دیا۔ خیر اور بھی بہت سارے معاملات تھے۔ ابھی ایک ہی بندہ سوچ لے، جیب میں مٹی کا ڈیلا رکھنا، گڑ ساتھ رکھنا بھول جانے کے قابل نہیں ہے، منہ میں پان رکھ کر نماز ادا کرنا کفر کی پہچان ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں جو اسلام سے بالکل مکمل آ رہی ہیں، یعنی کہ خلاف ہیں اتنے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ تو یہ قادیانی احباب بتا سکتے ہیں مجھے کہ یہ امت محمدیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق جس حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے نزول ہونا ہے، جس وقت وہ نازل ہوں گے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جس وقت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آپ میں نازل ہوں گے۔ ابن چراغ بی بی غلام مرتضیٰ کا نام نہیں لیا کہ قادیان میں پیدا ہوگا اور کتابیں لکھ کر وہ مسیح موعود بنے گا اور امام مہدی بنے گا اور ہندوؤں کا کرسچن بنے گا، گاؤں کی حفاظت کرے گا، سوروں کو مارے گا۔ اس نے بہت ساری چیزیں ایسی لکھی ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں۔ خیر اس لیے میں نے کہا کہ 1500 آیات مبارکہ کا انہوں نے انکار کیا۔ ساری میری ریکارڈنگ تھوڑی لمبی ہو گئی، اصل میں یہ جب میں بات کرتا ہوں کہانے کے بارے میں، دجال لعنتی شیطان کے بارے میں، تو پھر میں کہتا ہوں چلو شاید کوئی قادیانی سن لے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے۔ قرآن کے اندر احمدی اور غیر احمدی کا ذکر نہیں۔ یہ فتنہ مرضیت کے بانی مرزا قادیانی لعنتی شیطان ملعون نے اپنی طرف سے احمدی اور غیر احمدی کا لفظ ایجاد کیا۔ قرآن میں جی مسلمان کا ذکر ہے، کافر کا ذکر ہے، منافق کا ذکر ہے، مشرک بھی کہتے ہیں کافر کو، خیر مسلمان کا ذکر ہے۔ ہدایت من جانب اللہ ہے کے پاس ہے، جس کو چاہے وہ دے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔
لیکن آج تک مجھے یہ چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا قرآن کے اندر احمدی اور غیر احمدی کا لفظ ہے؟ کوئی مائی کا لال مرزا قادیانی کی ذریت کا بیٹا یہ نہیں جواب ہی نہیں دے سکتا. ہو تو دے نا جی. دیکھو جو جھوٹا ہوتا ہے اس کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ اپنے سائے سے بھی بھاگتا ہے. ابھی یہ مرزیت جو ہے نا یہ مرزے کی کتابوں سے بھاگ رہی ہے. کہتے ہیں جی آپ اعتراض کرتے ہیں، او بھائی اس نے 91 کتاب لکھی، اس نے اللہ کے قرآن پر اعتراضات کیے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پر اعتراضات کیے، وہ آپ کو نظر نہیں آئے؟ آپ کو اس لعنتی شیطان ملعون کی کتابوں کے اعتراضات نظر آ گئے؟ آپ کو 1400 سال کے مفسرین، مجددین، اجمور مفسر اور جتنے بھی صحابہ تھے، تبع تابعین تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں خلفائے راشدین تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نے جو روایات مبارک پیش کی وہ نہیں ان کو یاد آئی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. میں اتنا عالم آدمی نہیں ہوں، خیر اگر کسی درس کا پڑھا ہوتا، مدرسے کا پڑھا ہوتا تو وہ اور بات ہے، لیکن ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی. اللہ کا قرآن سچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سچا. مانے نہ مانے وہ اس کا اپنا عقیدہ ہے. میرا تو یہ عقیدہ ہے، اللہ نے جو قرآن میں کہا الحمدللہ ہے حق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان مبارک میں کہا وہ ہے حق. کیوں کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اللہ گواہی دے رہے ہیں 4 آیات مبارکہ سورۃ یاسین کے بارے میں. پیغمبروں میں سے قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ سب سے سیدھے راستے پر ہیں. لیکن یہاں پر مرزا قادیانی نہیں مان رہا. مرزا قادیانی کہتا ہے ابن مریم مر گیا حق کی قسم. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا رہے ہیں تو اس قسم کے معاملات کے بارے میں سورۃ نساء وہ جو میں نے پہلے بھی پڑھی تھی، اے محبوب تمہاری رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں. حاکم کا مطلب آپ جانتے ہیں فیصلہ کرنے والا، اور جو کچھ تم حکم فرما دو یعنی کہ فیصلہ فرما دو اپنے دلوں سے مان لیں اور جی سے رکاوٹ نہ پائیں. خیر ان کے لیے تو یہ حجت نہیں، ان کے لیے حجت ہے مرزا کی کتب. جیسے یہودیوں کے لیے حجت تورات، عیسائیوں کے لیے حجت انجیل جس کو بائبل بولتے ہیں، ہندوؤں کے لیے گرنتھ ود، اور سکھوں کے لیے گرنتھ. ابھی مجھے کوئی بتائے قادیانی تمہارے لیے کیا ہے؟ تم اتنا دھوکہ دیتے ہو کہ قرآن کی آیات مبارکہ کی تعویلات کرتے ہو، نبی کے فرمان کی تعویلات کرتے ہو اور کہتے ہو مرزا قادیانی سچا. صرف دنیا کی لالچ کے پیچھے، دنیا کی لالچ کے پیچھے، باقی کچھ نہیں. کس ڈیٹیل میں ویسے تو کوشش کرتا رہتا ہوں گروپوں میں، کافی الحمدللہ گروپ ہیں جن میں تقریباً زیادہ تر ٹائم دیتا ہوں. اللہ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے. لیکن میں نے کوئی قادیانی ایسا نہیں دیکھا جو ایک جگہ کھڑا ہو کر قرآن و حدیث سے بات کرے. مسلمانوں کا عقیدہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمان مبارک میں اللہ کے قرآن میں ہے وہ بیان کیا ہے. اسلامی عقیدہ جس کو بولتے ہیں. قادیانی، مرزئی، احمدی کا دجل و فریب کا عقیدہ وہ ہے جو مرزا قادیانی نے بتایا ہے. مرزیت کے نزدیک اللہ کا قرآن نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا، اللہ کے فرمان مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا. لیکن مرزا کی کتب سچی، جو مرزا نے تعویلات کی کینچی استعمال کی وہ سچی. کوئی ایک علامت بھی یعنی تقریباً 200 سے 180 سے زیادہ علامت ہے قیامت کے نزدیک امت محمدیہ میں ظاہر ہونے والے حضرت عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی کے حوالے سے. کوئی قادیانی نہیں بتا سکتا. یاجوج ماجوج کا انکار، ذکر دجال کا انکار، خروج امام مہدی کا انکار، نزول حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا انکار. کس ٹاپک پہ بات کریں جی؟ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. اللہ تعالیٰ ان کے جو دل کا وہ اندھیرا ہے نا اس میں اپنی نور بھر دے انشاءاللہ. کیونکہ ہدایت صرف اللہ کے پاس ہے، کسی انسان کے. ہم صرف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ جس وقت اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا.
تو جو بٹکے ہیں جن کے ساتھ یہ اپنی نسبت رکھتے ہیں قیامت والے دن یہ اسی کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا تعلق، میرا تعلق، میں اپنی بات کرتا ہوں، قیامت والے دن مجھ سے سوال کیا جائے گا، زبان مبارک جو مسلمان ہیں ان کی اور میری بھی بند ہوگی، لیکن ہاتھ، آنکھیں، باقی جسم انشاءاللہ گواہی دے گا۔ تو جو چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ اللہ کے پاس لکھی جا چکی ہیں، فرشتے لکھتے ہیں۔ ہمارا جو عقیدہ ہے قرآن و حدیث کے مطابق، خیر سر لمبی بات ہوگی، معذرت، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے، فضل ہے، کس چیز کے بیان کریں، جو وقت گزر گیا وہ تو آتا نہیں واپس، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں حالت ایمان میں دنیا سے لے جائے اور اس فتنے کو انشاءاللہ دنیا سے مٹا دے، بس انشاءاللہ۔